وہ بہت بے چین سی بیٹھی تھی، پاؤں اوپر صوفے پر سمیٹے، ہاتھ میں ریموٹ پکڑے، وہ جلائی ہوئی سی چینل بدل رہی تھی، مضطرب، بے بس، پریشان۔ اسمارٹ ٹی وی کی اسکرین پر پورے میوزک کے ساتھ اشتہار چل رہا تھا۔ وہ غائب دماغی سے اسکرین کو دیکھ رہی تھی، جہاں موبائل کمپنی کے لوگوں کے ساتھ غیر تصدیق شدہ کا استعمال قانوناً جرم ہے۔ پی ٹی اے لکھا آ رہا تھا۔ جانے کب پاز کا بٹن اس سے دبا اور اشتہار وہیں رک گیا۔ وہ اتنی دور بھٹکی ہوئی تھی کہ پلے بھی نہ کر سکی۔ دفتن دروازے میں فاطمہ بیگم کی شکل دکھائی دی۔ وہ تھکی تھکی سی اندر داخل ہو رہی تھیں۔ حیا ریموٹ پھینک کر تیزی سے اٹھی۔ کیا بات تھی؟ سائمہ تائی نے کیوں بلوایا تھا؟ وہ بے چینی سے ان کے قریب آئی۔ ارم کے رشتے کے لیے جو لوگ اس روز آئے تھے، وہ نڈھال سی کہتی صوفے پہ بیٹھ گئیں۔ ہاں، کیا ہوا انہیں؟ وہ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ ان کے نزدیک بیٹھی۔ انہوں نے انکار کر دیا ہے، حالانکہ رشتہ مانگ چکے تھے، اور حیا کا دل بہت اندر تک ڈوب کر ابھرا تھا۔ کیوں؟ کیوں انکار کر دیا ہے؟ اس کو اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ کوئی وجہ نہیں بتاتے، بس ایک دم پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ سائمہ بھابھی بہت اپسیٹ تھیں، مگر کچھ تو کہا ہوگا۔ بس یہی کہا ہے کہ ہم نے کسی آزاد خیال اور بے پردہ لڑکی کو بہو بنا کر اپنی عاقبت نہیں خراب کرنی۔ وہ متحیر رہ گئی۔ چند روز قبل سنا تائی کا فکرہ سماعت میں گونجا تھا، جب فرقان نے سختی کی کہ بھلا ایسے بے پردہ اور آزاد خیال لڑکی کو اپنی بہو بنا کر ہم نے اپنی آخرت بگاڑنی ہے۔ تب کہیں جا کر وہ مانا۔ کیا اس کو مکافاتی عمل کہتے ہیں؟ کیا دوسروں کی بیٹیوں پر انگلیاں اٹھانے والوں کے اپنے گھروں پہ بھی وہی انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں؟ اتنی جلدی بدلے ملنے لگتے ہیں؟ مگر وہ خوش نہ ہو پائی۔ اگر بات کھل جاتی تو اصل بدنامی تو اسی کے حصے میں آتی۔ ارم کو تو شاید اس کی ماں حیا نے اسے بگاڑا ہے، کہہ کر درمیان سے نکال لیتی، اور بات تو اب بھی کھل سکتی تھی۔ وہ ویڈیو تو اب بھی انٹرنیٹ پہ موجود تھی۔ وہ بہت بے چین سی بیٹھی تھی، پاؤں اوپر صوفے پہ سمیٹے، ہاتھ میں ریموٹ پکڑے، وہ چلائی ہوئی سی چینل بدل رہی تھی۔ اسمارٹ ٹی وی کی اسکرین پہ پورے میوزک کے ساتھ اشتہار چل رہا تھا۔ غیر تصدیق شدہ سم کا استعمال قانوناً جرم ہے۔ پی ٹی اے اب شاید علم کے لیے کوئی رشتہ نہ آئے۔ آیا بھی تو یہی ہوگا جو اس دفعہ ہوا تھا، اور ہر کوئی ان کی طرح تو نہیں ہوگا کہ بات دبا جائے۔ کسی نے منہ پر ساری بات کر دی تو خدایا وہ کدھر جائیں گی؟ غیر تصدیق شدہ سم کا استعمال قانوناً جرم ہے۔ پی ٹی اے وہ بے خیالی سے اسے تکتی، سوچوں کی الجھن سے نکل کر ایک دم چونکی۔ غیر تصدیق شدہ سم کا استعمال قانوناً جرم ہے۔ بجلی کا ایک گوندا سا اس کے ذہن میں لپکا تھا۔ اوہ خدایا، یہ خیال اسے پہلے کیوں نہیں آیا؟ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور باہر کو لپکی۔ ارم، ارم! بہت جوش سے چلاتے ہوئے حیا نے اس کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ ارم موبائل پکڑے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ دروازہ کھلنے پر گڑبڑا کر موبائل سائڈ پہ رکھ دیا۔ کیا ہوا؟ ساتھ ہی ارم نے اپنا موبائل الٹا کر دیا تاکہ اسکرین چھپ جائے۔ سنو وہ، تبھی رشتے والی بات یاد آئی۔ اوہ I'm sorry، ان لوگوں نے رشتے سے انکار کر دیا۔ وہ تو ویڈیو دیکھ کر کرنا ہی تھا۔ خیر جانے دو، وہ اچھا ہی ہوا۔ وہ مطمئن تھی۔ حیا کو حیرت ہوئی، مگر وہ وقت حیرت ظاہر کرنے کا نہیں تھا۔ وہ جلدی سے اس کے ساتھ آ بیٹھی۔ ارم میری بات سنو، تم نے کبھی موبائل کنیکشنز کے اشتہاروں میں وہ عبارت پڑھی ہے کہ غیر تصدیق شدہ سم کا استعمال جرم ہے؟ ہاں، تو کیا تمہیں معلوم ہے سم رجسٹر کروانا کیوں ضروری ہوتا ہے؟ کیوں؟ تاکہ کوئی کسی سم کا غلط استعمال نہ کر سکے، چاہے وہ دہشت گردی کی واردات ہوں یا کسی کو رانگ کالز کرنے میں۔ یہ سب سائبر کرائم کے تحت آتا ہے۔ سائبر کرائم؟ ارم نے پلکیں جھپکائیں۔ ہاں، اور ہر سائبر کرائم پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کو رپورٹ کیا جا سکتا ہے۔ کیا کہہ رہی ہو حیا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ ارم، ہماری پرسنل ویڈیو انٹرنیٹ پہ ڈال دینا بھی تو ایک سنگین جرم ہے۔
سائبر کرائم، ہم اس کی رپورٹ کر سکتے ہیں۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ وہ فوراً بت کی۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو؟ ارے پتہ تو تب چلے گا جب ہم اس ویڈیو کو وہیں رہنے دیں۔ 4 دن سے میں سولی پہ لٹکی ہوئی ہوں، اب اس مسئلے کو ختم ہو جانا چاہیے۔ مگر ہم کس کو رپورٹ کریں گے؟ وہ نیم رضامند ہوئی تو حیا جھٹ اپنا موبائل نکالا۔ پی ٹی اے کو، دروازہ بند کرو۔ میں اپنے کنیکشن کی ہیلپ لائن سے پی ٹی اے کا نمبر لیتی ہوں۔ ارم دوڑ کر دروازہ بند کر آئی اور حیا نمبر ملانے لگی۔ پی ٹی اے کی ہیلپ لائن کا نمبر آسانی سے مل گیا، مگر آپریٹر نے نہایت شائستگی سے یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ اس قسم کا سائبر کرائم کسی انٹیلیجنس ایجنسی کے سائبر کرائم سیل کو رپورٹ کرنا ہوتا ہے۔ حیا نے ان سے ملک کی سب سے بڑی سرکاری سیولین ایجنسی کے سائبر کرائم سیل کا ای میل ایڈریس لیا، مگر وہ متذبذب بیٹھی تھی۔ یہ انٹیلیجنس والے خطرناک لوگ ہوتے ہیں ارم، مگر اب یہ تو کرنا ہے نا، اور واقعی کرنا تو تھا۔ ارم نے لیپ ٹاپ کھولا اور پھر بہت بحث و تجسیس کے بعد انہوں نے ایک کمپلیمنٹ لکھی اور اس پتے پہ بھیج دی جو پی ٹی اے سے ان کو ملا تھا۔ بمشکل 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ حیا کا موبائل بجا۔ اس نے موبائل اٹھا کر دیکھا، چمکتی اسکرین پر انگریزی میں پرائیویٹ نمبر کالنگ لکھا آ رہا تھا، ساتھ کوئی نمبر وغیرہ نہیں تھا۔ اس کے موبائل پر نام اور نمبر دونوں آتے تھے، اور اس سے نہیں یاد تھا کہ کبھی کوئی نمبر اس نے پرائیویٹ نمبر کے نام سے محفوظ کیا ہو۔ اور عجیب بات تو یہ تھی کہ نمبر تو سرے سے آ ہی نہیں رہا تھا۔ یہ کون ہو سکتا ہے؟ اس نے بہت حیرت سے کہا۔ ہیلو؟ دوسری جانب ذرا دیر خاموش کے بعد ایک بھاری بھرکم آواز سنائی دی۔ السلام علیکم مس حیا سلمان۔ جی، آپ کون؟ میں میجر احمد بات کر رہا ہوں، سائبر کرائم سیل سے۔ آپ نے ہماری ایجنسی میں رپورٹ کی ہے، ہمیں ابھی آپ کی کمپلیمنٹ موصول ہوئی ہے۔ وہ جو بھی تھا بہت خوبصورت بولتا تھا، گہرا، گھمبیر مگر نرم لہجہ جس میں ذرا سی چاشنی بھری تپش تھی، گرم اور سرد کا امتزاج۔ مگر میجر احمد، میں نے کمپلیمنٹ میں اپنا نمبر تو نہیں لکھا تھا، وہ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ ارم بھی حیرت بھرے خوف سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ جواباً وہ دھیرے سے ہنس دیا۔ نمبر تو بہت عام سی چیز ہے مس سلیمان، میں تو آپ کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں۔ کیا؟ یہی کہ آپ سلیمان اصغر کی بیٹی ہیں، آپ کے والد کی ایک کنسٹرکشن کمپنی ہے، آپ کا بھائی روہیل جارج میسن یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہے، خود آپ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں ایل ایل بی آنرز شریعہ اینڈ لاء کے 5ویں سال میں ہیں۔ فروری میں آپ ایکسچینج پروگرام کے تحت استنبول جا رہی ہیں، غالباً سپانجی یونیورسٹی میں، اور پچھلے ہفتے اپنے کزن اور فرقان کی مہندی کے فنکشن پہ بننے والی ویڈیو کی انٹرنیٹ پہ اپلوڈنگ کو آپ نے رپورٹ کیا ہے۔ Is that right ma'am؟ وہ جو دم بخود سن رہی تھی بمشکل بول پائی۔ جی وہی ویڈیو۔ اب آپ کیا چاہتی ہیں؟ یہی کہ آپ اسے اس ویب سائٹ سے ہٹا دیں۔ اس کی آواز میں بہت منت بھر آئی تھی۔ اوکے، اور کچھ؟ اور جن لوگوں کے پاس اس کی سی ڈی ہے وہ بھی؟ اس کے بعد احساس توہین سے کچھ اور بولا بھی نہیں گیا۔ میں شہر کے ایک ایک بندے سے وہ ویڈیو نکلوا لوں گا، آپ بے فکر رہیے۔ اور اسے لگا وہ من و بوجھ اس کے اوپر سے اتار کر۔ تھینک یو میجر احمد۔ اس کے اندازے سے ظاہر تھا کہ وہ فون رکھنے ہی والی ہے کہ وہ کہہ اٹھا۔ تھینک یو تو آپ تب کہیں جب یہ کام کر دوں، اور اس کام کو محض شروع کرنے کے لیے بھی مجھے آپ کا تعاون چاہیے۔ کیسا تعاون؟ میڈم، آپ کو ذرا سی تکلیف کرنی ہوگی، آپ کو اس ویڈیو کی باقاعدہ رپورٹ کرنے کے لیے میرے آفس آنا ہوگا۔ کیا؟ نہیں، میں نہیں آ سکتی۔ وہ پریشانی سے ہکلا گئی۔ ارم بھی فکر مندی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی تھی۔ پھر تو یہ کام نہیں ہو پائے گا، ایسے اسٹیپ فون پہ نہیں لیے جاتے۔ اسے لگا وہ محظوظ سا ہو کر مسکرا رہا تھا۔ مگر میں نہیں آ سکتی۔ اور وہ کیسے آ سکتی تھی؟
کسی کو پتہ چل جاتا تو کتنی بدنامی ہوتی۔ آپ کو آنا پڑے گا، میں گاڑی بھیج دیتا ہوں۔ نہیں نہیں، اچھا اللہ حافظ۔ اس نے جلدی سے فون بند کر دیا۔ بھاڑ میں گیا یہ اس کا سائبر کرائم سیل۔ اگر ابا یا تایا فرقان کو پتہ چل گیا نا کہ ہم اس ایجنسی کے ہیڈ کوارٹر گئے ہیں تو ہماری ٹانگیں توڑ دیں گے وہ۔ میں تو پہلے ہی کہہ رہی تھی کہ رپورٹ نہ کرو۔ پرائیویٹ نمبر سے پھر کال آنے لگی تھی۔ اس نے جھنجھلا کر فون ہی آف کر دیا۔ اس ویڈیو سے زیادہ میجر احمد نے اسے بلیک میل کیا ہے، یہ خیال بھی تو پورا دن اس کے ذہن میں گونجتا رہا تھا۔ وہ بہت تھکی ہوئی پاسپورٹ آفس سے نکلی تھی۔ اسلام آباد سے پنڈی کا لمبا اور رش بھری سڑک پہ تھکا دینے والا سفر کر کے وہ آج پاسپورٹ آفس اپنا پاسپورٹ اٹھانے آئی تھی، مگر یہاں علم ہوا کہ 14 جنوری کو یہ پاسپورٹ مل پائے گا اور ابھی 14 جنوری میں ہفتہ رہ گیا تھا۔ اسلام آباد والے پاسپورٹ آفس میں پاسپورٹ کا کام رکا ہوا تھا، تبھی اسے پنڈی میں اپلائی کرنا پڑا تھا۔ واپسی پہ بھی اتنا ہی رش تھا۔ کچھ شاپنگ کے بعد جب وہ مری روڈ پہ آئی تو مغرب چاہ رہی تھی۔ سڑک گاڑیوں سے بھری ہوئی تھی اور گاڑیوں کا یہ سیلاب بہت سست روی سے بہہ رہا تھا۔ سگنل پہ اس نے گاڑی روکی اور شیشہ کھول دیا۔ اس کا ذہن ابھی تک پاسپورٹ میں الجھا تھا۔ اگر 14 جنوری کو پاسپورٹ ملے تو بھی ویزا لگتے لگتے بہت دیر ہو جائے گی۔ ابھی ٹکٹس نہیں آئے تھے، مگر کچھ اندازہ تو تھا کہ فروری کے آغاز میں اسے ترکی جانا ہے۔ دن کم رہ گئے ہیں اور ترکی کا ویزا تو کبھی 15 دن میں نہیں لگ پاتا۔ پھر وہ انہی سوچوں میں الجھی تھی، یکایک کوئی اس کی کھڑکی کھلی پہ جھکا۔ سونیوں، کیا سوچ رہے ہو؟ وہ بری طرح چونکی اور سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ وہی تھی، ڈولی، چمچم کرتے ہرے لباس میں ملبوس، ونگ والے بالوں کا جوڑا اور شوخ میک اپ۔ ناگواری کی ایک لہر اس کے چہرے پہ سمٹ آئی۔ اسے بھول گیا کہ کبھی ڈولی نے اس پہ کوئی احسان کیا تھا۔ ہٹو سامنے سے، وہ جھڑک کر بولی تھی۔ وہ کھلی کھڑکی میں کچھ یوں ہاتھ رکھے کھڑا تھا کہ وہ شیشہ اونچا کر ہی نہیں سکتی تھی۔ لو باجی، میں تو سلام دعا کرنے آئی تھی اور آپ تو غصہ ہو رہی ہو۔ اس روز والے سخت تاثرات ڈولی کے چہرے پر نہیں تھے، بلکہ اس کے میک اپ سے اٹے چہرے پہ سادگی اور معصومیت تھی، کراہت بھری سادگی اور معصومیت۔ ہٹو سامنے سے ورنہ میں پولیس کو بلوا لوں گی۔ اسے غصہ آنے لگا تھا اور بے بسی بھی محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ بعید نہیں تھا کہ وہ کوئی غلط حرکت کر ڈالے۔ ہائے باجی، ڈولی سے ایسے بات کرتی ہو، اور آپ کی تعریفیں کر کر کے ڈولی نے میرا سر کھا لیا تھا۔ اس نے آواز پہ گردن گھما کر دیکھا تو فرنٹ سیٹ کی کھلی کھڑکی پہ ایک اور خواجہ ذرا ہاتھ رکھے کھڑا تھا۔ ڈولی کی سیاہ رنگت کی نسبت اس کا رنگ ذرا صاف تھا۔ چہرے پہ البتہ اس نے سوکھے آٹے کی طرح فیس پاؤڈر تھوپ رکھا تھا، مگر شوخ سرخ رنگ کی قمیض کے آستینوں سے جھلکتے بازوؤں پہ شاید وہ کچھ لگانا ہی بھول گیا تھا۔ وہ دونوں ہاتھ کھڑکی کی چوکھٹ میں دیے جھک کر کھڑے تھے۔ یہ کون ہو تم؟ ہٹو میری گاڑی سے۔ اسے ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ وہ تنہا تھی اور ٹریفک بلاک تھی، سامنے کوئی ٹریفک پولیس مین بھی نہیں تھا۔ یہ جی میری بہن ہے، پنکی، بڑا شوق تھا اسے آپ سے ملنے کا۔ ایک بہت ضروری بات کرنی تھی جی ہمیں آپ سے۔